جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، انبیاء کرام کو اللہ تعالی بھیجتے ہیں دلوں پر محنت کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف سے کچھ قانون لے کر کے آتے ہیں۔ ان قانون کو دل میں جگہ دینا ہر پیغمبر کے ماننے والے پر فرض عین ہوتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ، جسے ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ عربی میں عقدہ سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں مضبوط بندھی ہوئی چیز۔ کسی خبر پر یا کسی حکم پر دل سے مان لینے کے بعد اس کے خلاف کوئی خبر یا اس کے خلاف کوئی حکم تسلیم نہ کرنے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، جیسے غیر مسلموں کے یہاں غلط خبریں ہیں، وہ اپنے دلوں میں اس کو جگہ کیے ہوئے ہیں، اس کے خلاف ایک لفظ سننے کو گوارا نہیں کرتے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ان سے مختلف ہے۔ عقائد کا بچانا اور امت میں نسلوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ عقیدے کو موٹی مثال سے سمجھیں، عقیدہ بیج کی طرح ہے، تخم، اور عقیدے کی بیس پر ہونے والے اعمال یہ ان کی فرع کہلاتی ہے۔ جیسے بیج سے نکلنے والی چیزوں کو پھل یا پھل اور پتی یا شاخ کہا جاتا ہے۔ جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل آئے گا۔ جتنا صاف ستھرا عقیدہ اور مضبوط عقیدہ ہوگا ویسے ہی اعمال اس عقیدہ رکھنے والے بندے سے صادق ہوں گے۔ ہمارے یہاں بنیادی عقیدے 3 ہیں، جو تمام عقیدوں کا رتبہ دباغ۔ اللہ رب العزت کو ایک جاننا، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کے تمام ناموں اور تمام صفات اور ان تمام صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو یکتا سمجھنا، جسے ہم لوگ توحید کہتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، یعنی اللہ کے احکام اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبروں کو پہنچانے والے قدسی صفات انسان جنہیں ہم لوگ پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، ان کو تسلیم کرنا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا، جسے ہم سادے الفاظ میں رسالت کہتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا یقین۔ یہ 3 بنیادی عقیدے۔
عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس درجہ یہ بندے کے دل میں اتر جائے گا اسی درجے کے اعتبار سے اس بندے سے اعمال اور امت اور مخلوق کی طرف سے ہر طرح کی پریشانی اور نفع کی امید ختم ہو جائے گی۔ جس قدر عقیدہ توحید اس کے دل میں راسخ ہوگا، دل میں بیٹھ جائے گا، اسی قدر اس بندے کے دل سے مخلوق کا خوف یا مخلوق سے ہونے والے ذرے کے برابر نفع سے بے نیاز ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ کرام آپ کا پہرا دے رہے، آپ نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور آپ کا پہرا دے رہے ہیں تاکہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تم آسمان والوں سے میرا پہرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ یعنی جو زمین سے خطرات لاحق ہیں ان کی طرف سے تم میرے پہرے دار بنے ہو یا آسمانی آفت اور پریشانی کی وجہ سے تم میرا پہرا دے رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا زمینی اعتبار سے ہم پہرا دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جس بندے کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی خالقیت اور اس کی نافعیت دل میں اتار لے گا وہ مخلوق کی طرف سے بالکل بے خوف ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو چیز تقدیر میں طے کر دی گئی ہے اسے تمہارا پہرا روک نہیں سکتا، آسمان والے نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، لہذا تم میرا پہرا نہ دو۔ ایسا جملہ ہم لوگ نہیں کہہ پائیں گے اور ہماری حیثیت بھی نہیں، اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ پہرا نہ دے اور کوئی آ کر کے اٹیک کر دے ہمارے اوپر تو سارا جو ہے اسی کے اوپر رکھ دے جا کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک میں ان کے دل میں اللہ کی وحدانیت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے ایسا جواب دیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی سرکردگی میں ان کی نگرانی میں ایک لشکر ایرانیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ لڑائی ہو رہی تھی، بند ہونے کا نام نہیں تھا، تو ایک رستم نام کا پہلوان تھا اور بہت زیادہ قوت والا تھا، دبدبے والا تھا، بڑا طاقت والا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور اسے گفتگو کرو۔ یہ توحید کو دل میں بٹھانے والا بندہ جس کے ریشے ریشے میں اللہ کی قدرت پہ یقین بھرا ہوا تھا، جن کے روم روم میں اللہ کی وحدانیت بھری ہوئی تھی، جن کے ذہن میں جن کے دل میں اللہ کی قدرت اس کی طاقت نقش تھی۔ رستم بادشاہ ایران کا فوجی کمانڈر ہے، زبردست قوت اور طاقت کا حامل ہے، ادھر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا گفتگو کر دیا، آپ اسی پھٹے پرانے لباس میں ہیں، ننگی تلوار لٹکا کر کے اونٹ پر بیٹھ کے چل۔ ادھر دبدبہ قائم کرنے کے لیے رستم کے درباریوں نے، وہاں کے سپاہیوں نے زبردست طریقے سے اس دربار کو سجایا اور قالین بچھا دی 2-2.5 کلومیٹر دوری تک، اور وہاں تک فوج کھڑی کر دی گئی تاکہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ اور یہ اصول قرار دے دیا گیا تھا کہ اس 2 کلومیٹر سے پہلے لگ بھگ جو بھی آئے گا وہ اتر کر کے ننگے پیر جائے گا، بادشاہ کی عظمت کے پیش نظر۔ جب حضرت ربیع پہنچے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے دل میں توحید کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی قدرت اور اس کے خالق ہونے کا یقین ہوتا ہے، مخلوق کی قوت، اس کی طاقت، اس کے پاور کو خیال میں بھی نہیں لاتا۔
حضرت ربیہ جب پہنچے تو روک لیا گیا، آپ انٹر نہیں ہو سکتے ایسے، تھوڑے سے اتریے، تلوار کو نیام میں رکھیے تب آپ حضرت ربیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس جا رہا ہوں، میں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں، رستم نے بلایا ہے مجھے۔ اب وہ سپاہی چونک گئے کہ اگر ہم ان کو جانے نہیں دیں گے تو ہمارے اوپر جو ہے سختی کر دی جائے گی، تو رستم تک پیغام بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو آنے۔ آپ یوں ہی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اور ننگی تلوار اس قالین سے رگڑتے ہوئے رستم کے دروازے تک پہنچے، اور جا کر کے ہمیں جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ رستم نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا پیغام ہے، کیا آخر چاہتے کیا؟ وہ جانتا تھا ان کے سینوں میں توحید کی امانت ہے، پوری کائنات کی طاقت ان کے جوش، ان کے بلبلے، ان کے جذبے اور حرمت نبی کے سامنے تمام طاقتوں کو یہ لوگ اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں لاتے۔ حضرت ربیہ نے فرمایا واللہ اللہ ابتعثنا، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من عبادت العبادت الى عبادت اللہ، کہ ہم مخلوق کی عبادت سے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں، ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے انہیں آرائش و آرام کی طرف لے جائیں، یہ ہمارا پیغام ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے دربار میں جانا یہ صرف توحید کی امانت کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو بندے کو ایسی جگہ اس حالت میں کھڑا کرتے دکھائے۔ اگر مومن ہے تو توڑ کے منہ کے اوپر ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی، اگر محسوس ہو گئی تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ تلوار کی نوک پہ بندے کا سر رکھا ہوا ہو تب بھی اس کے دل میں ذرہ برابر تلوار کے اندر کاٹنے کی طاقت کا نظریہ اگر موجود ہوگا تو اسے خیر منانی چاہیے اپنے ایمان۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو مخلوق کی اور مخلوق کی ایجاد کردہ کوئی طاقت نقصان پہنچانے سے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے، کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو مخلوق کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہو چاہے ساتوں زمین کے اوپر ہو، کیسی بھی طاقتیں ہوں اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج عقیدہ توحید کے اوپر الگ الگ طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کافی حد تک وہ نظریات آ چکے ہیں۔ عقیدے اور نظریے میں وچار دھارا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، آئیڈیالوجی جسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کی تعلیم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وچار دھارا اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے تجزیے کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر بنا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وچار دھارائیں بدلا کرتی ہیں۔ سائنس پہلے کچھ کہتی تھی، اب وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ ہمارا جو عقیدہ تھا 1400 سال پہلے آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ وحی الہی کی روشنی میں متعین شدہ ہے۔ حضور نے فرمایا ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ہمارے دھرم سے ہمیں جو ہے ہٹا نہیں پائیں گے، وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا وہ ایسے تھے یا وہ ایسے تھے۔ وہ ایسی چال چلیں گے کہ جس میں انہیں کامیابی زیادہ ہو اور بندہ سمجھ بھی نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا اصلی ذائقہ اس کو مل گیا
جو اللہ کو رب ماننے پر مطمئن ہو گیا. مطمئن اطمینان کہتے ہیں مجھے آپ کے جواب پہ اطمینان نہیں. میں اپنی بیٹی کو فلاں کے ساتھ بھیجنے پہ مطمئن نہیں ہوں. تو میں مطمئن نہیں ہوں اندر سے کہ میں اپنی بیٹی کو فلاں کے ساتھ سفر پہ بھیج دوں. اطمینان دل میں ہوتا ہے. جو اللہ کو رب مان کر کے مطمئن ہو گیا اس بندے کو ایمان کی حلاوت اس کی مٹھاس دنیا میں اللہ چکھا کے رہے گا. کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کو رب نہ مانو. وہ ایسی بات لائیں گے کہ قسمت تو اپنے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. یہ چلتا ہے. قسمت تو اپنے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. ہمارے مسلم نوجوان اسٹوڈنٹ کی زبانوں سے میں نے خود سنے گی قسمت تو اپنے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. اب بتائیے رب کہتے ہیں اس ذات کو جو بندے کی تربیت اس کی مصلحت کے پیش نظر کرے. اب انہوں نے آپ کے اور ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ سکھا دیا کچھ بننے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے نسبت اپنے ہاتھوں سے بنانی پڑتی ہے. گویا کہ آپ کے تقدیر کے عقیدے پر انہوں نے ایسی تلوار چلائی ہے کہ تقدیر کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ کمزور ہو گیا. تقدیر کیا کہتی ہے؟ اللہ نے جو کچھ جس بندے کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے ایک رتی بھر ایک چاول کے برابر سے دنیا کی زیادہ حاصل نہیں کر سکتا. جس مائی کے لال میں طاقت ہو وہ کر کے دکھا نہیں دکھا سکتا. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے ہر مخلوق کی چاہے انسان ہو جنات ہو شیاطین ہو فرشتے ہوں زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا جنگلوں میں چلنے والے جانور ہوں ہر مخلوق کی پانی کی بھی ایک غذا ہے. اللہ کی مخلوق ہے. ہر چیز کی ایک غذا ہے. اس کی غذا اس کے رزق کو اللہ نے اپنے دل میں لے رکھا ہے. جتنا دل کو چاہے گا دے گا. پتہ چلا کہ یہ ایک نظریہ ایک وچار دھارا ہمارے مسلم اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے کہ قسمت اپنے ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے. یہ عقیدے کے طور پہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہارے سینوں میں جو توحید کی امانت ہے وہ تمہارے سینوں سے ہم کھینچ لیں. شک پیدا کرنا چاہیے. ڈائریکٹ ہٹا نہیں پڑے گی ہمارے عقیدے سے. وہ ایسی باتیں ڈالیں گے کہ شک پیدا ہو جائے. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. اور اسلام کو دین مان کر کے جو مطمئن ہو گیا. اب ڈائریکٹلی نہیں کہیں گے کہ اسلام دھرم جو ہے جھوٹا ہے. وہ تو یہی کہیں گے ہر دھرم جو ہے ہر مذہب ہر بندے کے لحاظ سے اچھی باتیں ہی کرتا ہے. یہ ان کا شروعات کا عنوان رہتا ہے. ہر دھرم میں نیکی کی بات کہی گئی ہے لیکن اسلام میں کچھ چیزیں سمجھنے نہیں. دیکھیے ہمارے عقیدے کو کیسے کمزور کرتے. اسلام سچا دھرم ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بندہ اسلام کے علاوہ اللہ کے یہاں دین لے کر کے حاضر ہوگا اللہ قبول نہیں کریں گے. تو قانون آ گیا قیامت تک رہے گی. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات تو سب صحیح ہے. اسلام بہت اچھا ہے. امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. ایکتا کی بات کرتا ہے اور مختلف گروہ میں بٹنے کو منع کرتا ہے. لیکن کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. باقاعدہ لٹریچروں میں اور لیکچروں میں یہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. کیا لڑکوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے جائیداد میں تمہارے یہاں, لڑکیوں کو آدھا ملتا ہے. شک ایسا کیوں؟ اب وہ بندہ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بات تو صحیح ہے. جب ایک بات کی اولاد ہے تو جتنا لڑکوں کو ملنا چاہیے اتنا لڑکیوں کو ملنا چاہیے. وہ اسلام کی تعلیم پہ آپ کے اور ہمارے دماغ میں شک ڈالیں گے. طلاق شوہر دیتا ہے تو لڑکی عدت کیوں گزارتی ہے اور آدمی کی عدت نہیں گزارتا؟ یہ بات
ہمارے عقیدے کو کمزور کر دو. مرد ہی 4 شادی کیوں کر سکتا ہے, عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے اسٹوڈینٹس کو پڑھایا جا رہا ہے اگر ہم نے اسلام کو سچا دھرم مانا ہوا ہے, سچا مذہب مانا ہوا ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا مذہب مانا ہوا ہے, تو جو تعلیم ہمارے پیغمبر نے دے دی ہے اس کے بعد کوئی کچھ بھی کہے, ہمارے عقیدے کے اندر چونکہ ایک مضبوط گرہ سے باندھ دیا گیا ہے کہ اسلام میں یہ ہے تو ہے, ہم اس کے علاوہ کوئی آواز سننے کے لیے برداشت جو ہے تیار نہیں ہے, کوئی بھی تحریر پڑھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن دماغ میں ڈالتے ہیں کہ آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے, عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا ٹھیک ہے, آدمی طلاق دے سکتا ہے, عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ اب ہمارا جو نوجوان طبقہ علماء سے نہیں جڑا ہے, انہیں کا لٹریچر پڑھ رہا ہے, انہیں کے لیکچرر سن رہا ہے, یوٹیوب پہ ویسے ہی لوگوں کی تقریریں سن رہا ہے, ان کی اسپیچ کو دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, وہ غیر مطمئن ہو جائے گا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا, یعنی اسلام پہ وہ مطمئن نہیں رہا, گویا کہ اوپر سے جو ایک مشن کے تحت چلایا گیا کہ ان کے عقیدہ توحید کو کمزور کرنا ہے. کچھ شیخ الحدیث جب 4 سال پہلے حلالے کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہوئی تھی, اپنے قصبے کا ایک بندہ جو باقاعدہ الحمدللہ نمازی بھی ہے اور صوم و صلات کے پابند ہے, حج بھی الحمدللہ کیے ہوئے عمر دراز, وہ دوڑتے ہوئے آئے, یہی وقت تھا کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ پلے بڑھے اور ایسے اسکول میں تعلیم پائی جہاں اسلام کے خلاف پیشہ دوانیاں کی جاتی, اوپر سے مشنری وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گروہ گردنوں میں جو ڈوب مارنے والیاں ہیں ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. بڑی اچھی تفسیر کی ہے اس کی ایک محقق نے کہ یہاں پر مراد گردنوں میں ڈوب مارنے سے آج کے زمانے میں یہ میڈیا ہے, جیسا وہ بتا دیتی ہے لوگ ویسا سوچنے لگتے ہیں, لوگ ادھر کو جانے لگتے ہیں, اسی کی چپیٹ میں وہ بھی آ گئے بھاگتے ہوئے. مفتی صاحب وہ مان لیجیے وہ بہت ظالم ہے, شوہر بہت ظالم, بے حد مارتا ہے بیوی کو, اور اس کے بعد وہ طلاق دے دیے, لیکن اب وہ صحیح ہو گیا ہے, وہ بیوی کو لانا چاہتا ہے, تو کیا پروسیس ہے شریعت میں نے بتا دیے. وہی اقرار جو ڈیبیٹ میں سمبت پاترا نے کیے تھے وہ اقرار انہوں نے گزرے. مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ بندہ اعمال کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہا ہے, حالانکہ اعمال میں کمی بیشی اللہ معاف کر دیں گے, عقیدے میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یاد رکھیے گا, عقیدے کی بنیاد پہ نجات ہے. ان هذا العلم دین فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ, مسلم شریف میں ہے کہ یہ علم دین ہے, کس سے لے رہے ہو اس کو سوچ لو, پرکھ لو, دیکھ لو, تب لو. یہ نہیں کسی کی تقریر سن لی اور اس کی بات کو پیغمبر کی بات کا درجہ دے کر کے دوڑتے ہوئے چل دیے, نہیں. تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ کے منہ سے یہ جملہ اچھا نہیں لگا, یہ تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر وزن لگائے جائے اور ایسے ایسے سوالات وہاں پر قائم کیے جائیں. سوالات چل رہے ہیں, زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی تو قیامت کے دن ہم بچ نہیں پائیں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر بندہ ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کا. تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے ماتحت کے بارے میں, تم نے انہیں کیا سبق دیا, متدبر کر دیا ہمارا عقیدہ, ہمیں ہمارے عقیدے سے ایسے طریقے پہ ہٹایا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ جس عقیدے کو ہمیں مضبوط کرنا تھا, امت میں پھیلانا تھا, آج ہم ان کا ہتھیار بن گئے, وہ ہمیں استعمال کر کے ہمارے ہی مسلمانوں کی عقیدوں کو کمزور. اس بندے کو کبھی ایمان کی حلاوت نہیں. عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر نے فرما دیا ہے وہ حق ہے, بس سب غلط.
اگر کوئی بندہ کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجلس کے اندر یہ کہہ دے کہ نبی نے فرمایا ہے تو اب اس کی بات کو کاٹنا حرام ہے، کیونکہ اس نے نبی سے مقابلہ کر لیا۔ بعد میں مجلس پڑھنے کے بعد وہاں پر وہ خاموش ہو جانا ہے۔ اگر کہہ دیا گیا کہ ہمارے پیغمبر نے ایسا کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے، اب وہاں بولنے کی اجازت ہے۔ جو بولا تو بولا، اس نے نبی سے اپنی آواز کو بلند کر دیا، حرام قرار دیا۔ بعد میں تحقیق کروں، یہ رتبہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں ارے اب زمانہ تو بہت تیزی سے چل رہا ہے، 1400 سال پرانی بات ہے، یہ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ کچھ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی شدید عقیدے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اگر اس دنیا کے علاوہ 7ویں آسمان پر کسی پلینٹس کے اوپر کوئی بندہ رہ رہا ہے یا کوئی جنات آباد ہے، اس کے لیے بھی یہ قرآن کریم ماننا اور اس کے دیے ہوئے عقیدے پر عقیدہ رکھنا، قانون پر عقیدہ رکھنا فرض عین ہے۔ پوری قیامت آنے تک پوری انسانیت کے لیے جو اس نے رول پیش کر دیے ہیں وہ سب کے دل میں ماننا ضروری ہے، ان کو مضبوط رکھنا واجب اور فرض عین ہے۔ اطمینان ختم کر دیا، الگ الگ طریقے سے ہمارے دین کے اوپر، اللہ کی ربوبیت کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کریں۔ وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، ہمارے پیغمبر آخری ہیں، اب کوئی قیامت تک پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ یہاں غیر مطمئن کر دیتے ہیں اپنے دلائل کی بنیاد سے۔ ان من البیان لسحرا، بیان میں جادو ہوتا ہے، جیسے بندے میں جادو کر دیا جاتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں رہتا، یا سرکس میں جادوگر لوگوں کی نظر بندی کر دیتا ہے، اپنے کرتب دکھاتا رہتا ہے، ایسے ہی بولنے میں اور تحریر میں جادو ہوتا ہے، وہ اپنی تحریر سے اچھے اچھے کے عقیدوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اب وہ اعتراض ایسے لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر تو 9 سال تھی اور ہمارے پیغمبر کی عمر 50 کے قریب تھی، اور ان کا نکاح اور تم اس کو مانتے ہو، اور تم ایسے ایویڈنس رکھتے ہیں، ایسے ثبوت رکھتے ہیں جن کا عقل سے بھی اور نقل سے کسی اعتبار سے ان کے اوپر کوئی یقین بنا نہیں سکتا، لیکن ہمارے نوجوان طبقہ شک پڑ جاتا ہے۔ وہاں تو ہر مسلمان کو چاہیے تھا کہ جب کوئی ایسا سوال کرتا یا اعتراض کرتا تو یہ مسلمانوں کے گھر کا بچہ اس کو ایسا جواب دیتا، ایسا منہ توڑ جواب دیتا کہ اس کا عقیدہ جو غلط بنا ہوا تھا یا غلط نظریہ دے رہا تھا اس کا نظریہ صحیح ہوتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو یہاں وہاں پر یہ بلند جا دیتا اور عزت میں چار چاند لگا دیتا، لیکن نہیں وہاں وہ شک میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے، تو ظلم ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار، یہ یہودی، یہ عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی ایسی چرب زبانی، زبان جب ہلائیں گے تو عقیدے نہ جانے کیسی بات کس انداز میں رکھیں گے کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی سوچ میں پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اب اللہ ہے وہ چراغ بجھاتے رہے، ہم چراغ کو بلند کرتے رہیں گے، اور ایک جماعت نہیں کرتے، جماعت ہفتہ باقی رہے گی۔ اس لیے ہمارے ذمے یہ واجب و ضروری ہے کہ اپنی اور اپنی نسلوں کی اور اپنے محلے کی ذمہ داری کو سمجھیں، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے سچ طریقے پر۔ ہم اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم کو دے دیں کہ اگر کوئی اعتراض ہمارے پیغمبر پہ ہوتا ہے تو وہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، بجائے عقیدہ کمزور ہونے کے عقیدے کو مضبوط کر کے ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ ہے کوئی پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے پیغمبر ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں میں انبیاء بھیجے،
حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو اپنے بچوں کو دینا، پیغمبر کی فکر دیکھیں آپ، بچوں کو دینا وہ اختیار کرو نا، قریب آپ پہنچی تھی یعقوب کے موت، قال لبنی، بچوں کو جمع کی، بیٹھو بیٹھو، تو میں رفت سفر باندھ رہا ہوں اور اپنے مالک حقیقی سے ملنے والا ہوں۔ ایک فکر ڈالنا، ایک فکر ستائے جا رہی ہے، مجھے اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ ابا جی بتائیں کیا بات ہے؟ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتاؤ تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کون سے دھرم میں جاؤ گے؟ یہ سوال کیا اپنے بچوں سے۔ نبی کی اولاد ہے، ماحول پیغام بنانا ہے، گھر کا ماحول پیغام بنانا ہے۔ آپ کی والدہ جو ہے زبردست پریاں ہیں اور تمام بچے بھی نبی کی اولاد ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتاؤ کیا میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس مشن کے اوپر تم زندگی گزارو گے، ان کے مذہب کے اوپر قائم رہ کر کے تم عبادت کرو گے؟ بچوں نے مطمئن کیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ اب بے فکر رہے، ہم آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جو ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا یہ سوال ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ پیغمبر کی سنت ہے۔ کیا ہم یہ سوال اپنی بیوی سے کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوال اپنے شاگردوں سے کرتے ہیں؟ محلے کے لوگوں سے کرتے ہیں؟ ملت کے لوگوں سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم خود فکر پہ نہیں ہیں تو دوسروں کی فکر کریں، ہمیں خود عقیدے پتہ نہیں ہے تو دوسروں کے عقیدے کی حفاظت کیا ہے۔ اس لیے عقیدوں کو سمجھیں اور عقیدوں کو مضبوط کریں۔ زبردست طریقے سے وہ چالیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو فیل کر دے گا۔ جب فیل کرے گا جب ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں گے۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہر طریقے سے حملے ہو رہے ہیں جن میں شدید حملہ عقیدے پر انکاری سے بات ہے۔ جب عقیدہ کمزور ہوگا، ایمان کمزور ہوگا، اللہ کی مدد ختم ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید حیات الصحابہ میں، راستے میں ایک شیر موجود تھا اور جا نہیں رہا، لوگ پریشان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے نکلے اور جا کر کے شیر کا کام کر دیا اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ابن آدم اللہ کی مخلوق سے ڈرے گا تو ایسی مخلوق ان پہ حاوی ہو جائے گی، اور جب یہی مخلوق اللہ سے ڈرے گی تو اللہ اس مخلوق کے اوپر روک ڈال دے گا اور وہ تم پر حاوی نہیں ہو پائے گی۔ آج ہمارے پاس ایمان بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ یہ ایمان فجر کی نماز میں بھی ہمیں حاضر نہیں کروا پاتا ہے، اور بعض لوگوں کا اتنا کمزور ہے کہ جمعہ میں بھی حاضر نہیں کروا پاتا، اور بعض کا اتنا کمزور ہے کہ جمعہ میں حاضر ہو جاتے ہیں لیکن سنت بھی نہیں پڑھوا پاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے ایمان کو بنائیں، محفوظ کریں اور اس کو آگے پہنچائیں، عقیدوں کو مضبوط کریں۔ پھر یاد رکھیں عقیدے کی بنیاد پر نجات ہوگی، اعمال میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، عقیدے میں گڑبڑی ہوگی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام کا لٹریچر پڑھیں، اپنے بزرگوں کی ایسی کتابیں پڑھیں کہ جب وہ عقیدہ توڑنا چاہیں تو ہم اس عقیدے کو مضبوط کریں۔ بہشتی زیور میں اور بہشتی ثمر وغیرہ میں
کچھ عقیدے لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا کریں، ان کو سمجھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے اسے سمجھیں، عقیدوں کی کتاب پڑھیں، کم سے کم جس دین کو ہم ماننے والے ان کی بنیادوں کو تو ہم جانیں کہ ہے کس بنیاد کے اوپر یہ دین اسلام آج تک ویسا ہی کھڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو کوئی توڑ نہیں پایا۔ اس لیے علماء سے تعلق رکھیں، کوئی اس طرح کی بات کریں تو علماء سے رابطہ کریں کہ ایسی بات کہی گئی ہے، اس کا جواب کیا ہے، آپ ہمیں جواب دیں تاکہ ان کو خاموش کر سکیں اور اپنے عقیدے کو وہاں پر پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح عقیدے پر موت عطا فرمائے اور جب تک ایمان رکھے